باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بارگاہ رب العزت دے وچ حمد دا نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ بسم اللہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جنہاں نے آکھیا کہ ساڈا پروردگار اللہ تعالی ہے، ثم استقاموا، پھر اس قول دے اتے پختگی دے نال قائم رہے، تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ جن نے میری ذات دے اتے ایمان لیاندا، تو اللہ دی ذات پاک اپنی ذات اور اپنی صفات دے وچ وحدہ لا شریک ہے، نہ کو اس دی ذات دے وچ شریک ہے، نہ اس دی صفتاں دے وچ کوئی شریک ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت اور ختم نبوت تے یقین کامل کیتا، اور اس گل دے اتے وہ پختگی دے نال قائم رہے، تو مالک کریم نے آیت کریمہ دے وچ ارشاد فرمایا کہ انہاں لوگاں دی جڑی زندگی اتھوں دی ہے وہ بھی، اور جس وقت وہ اس زندگی تو کوچ کرن گے ایک نویں جہان جڑا کہ ساڈی نظر دے کولو او جڑے اس دے وچ جان گے، تو پھر انہاں دی جان دی اور انہاں دے اس جہان دے وچ رہن دے متعلق مالک کریم نے ارشاد فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ، تو فرشتے اتردے نے انہاں دے اتے اور انہاں نوں ایک گل آکھدے نے اللہ تخافو کہ ڈرو نہ، ولا تحزنوا اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تانوں بشارت ہے جنت دی جس دا تواڈے نال وعدہ کیتا گیا سی۔ تو اے مالک کریم نے ایمان اور اللہ پاک نے اپنی ذات دے اتے یقین دے متعلق ایک قرآن پاک آیت کریمہ فرمائی کہ اس جہان دے وچ جنہ میری ذات دے نال یقین کامل کیتا ہے، تو انہاں دی جس وقت وہ وقت اتھوں جاندا بھی آوے گا نا، تو انہاں دی حالت دوسرے جنہاں نوں یقین نصیب نہیں انہاں نالوں مختلف ہوگی۔ میرے والد صاحب حضور صاحب فرماندے ہوندے سن کہ ایمان بالرسالت ہی اس گل دے اتے شہادت ہے اور گواہی ہے کہ انہاں رنگا ہور کوئی نہیں ہے،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید دی تصدیق اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی تصدیق نے اس چیز نو ثابت کر دیتا کہ جس تصدیق دے نال تو کفر دے وچوں ایمان اسلام دے وچ آ گیا، شرک دے کولو توحید دے وچ آ گیا ہے، تیرا نا ہی بدل گیا ہے، نہ تو مشرک ہے، نہ تو کافر ہے، نہ تو منافق ہے۔ تو فرمایا کہ حضور توحید دے اتے اگر یقین ہے اور ایمان بالرسالت نہیں، قرآن پاک اس دے نال بھریا پیا کہ مشرکین نو تسی پوچھو دنیا کن نے بنائی ہے، فلانی شے دا خالق کون ہے، سارے آندے سن اللہ سے، اللہ ہے ذکر کیتا گیا جگہ جگہ دے جیڑا تفریق ہے وہ ایمان بالرسالت ہے کہ جس وقت تک انسان رسالت دے اتے یقین کامل نہ ہوئے، تصدیق حاصل نہ ہوئے، اس وقت تک اس دا ایمان بھی قابل قبول۔ مالک کریم نے فرمایا جنہیں قرآن پاک کدرے ایمان باللہ دا ذکر ہے، کدرے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت دونوں دا ذکر ہے اکٹھا کیتا گیا ہے، تو جتھے بھی توحید دا ذکر آئے گا وہ آپ دسدا پیا کہ رسالت دا ذکر نال ہے۔ اور دی تو صحیح فرما دے سن کہ ایمان بالرسالت حضور تے ایمان لیان دے نال ہی اس چیز نے ثابت کر دیتا کہ انہاں رنگا ہور کوئی نہیں آگا، سب جان جس جہان دے وچ نے جن دے نال مینوں تصدیق ہوئی ہے، حضور دے نال رسالت دی تصدیق کیتی ہے، اس تصدیق نے ثابت کیتا کہ بے مثل ذات ہے جن دے نال مینوں یقین اور ایمان ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ثم استقاموا، پھر اس قول دے اتے وہ پختگی دے نال قائم رہا کہ اللہ نو میں وحدہ لا شریک سمجھنا، سمیع سمجھنا، بصیر سمجھنا، علیم سمجھنا، ساڈا خالق خدا ہے، ساڈا رازق خدا ہے، ساڈی ہر شے نو سنن والا ہے، ساڈی ہر حرکت تے جان نو ویکھن والا ہے اور جانن والا ہے۔ تو جس وقت انہاں تمام چیزاں دے اتے انسان دا یقین کامل اور پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس تو بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دا اس جہان تو جانا اویں نہیں جی میں سارے جہان دے بندے جاندے پائے نے، نہ کافر دا، نہ مشرک دا، نہ منافق۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، تو انہاں دے اتے فرشتے اتردے نے اور انہاں نو ایک گل آکھدے نے اللہ تخافو، نہ ڈرو، ولا تحزنوا، نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تھانوں بشارت جنت دی جس دا تہاڈے نال وعدہ کیتا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اسی تھوڑے دوستاں دنیا دی زندگی دے وچ بھی، وفی الآخرات اور آخرت دے وچ بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تھوڑے واسطے اس دے وچ ہر وہ چیز ہے جن دا تہاڈا جی چاہے، اور تھوڑے واسطے ہر وہ چیز ہے جس نو تسی منگو گے۔ تو آن والے جہان دی ساری خبر جنہوں جنت آکھیا جاندہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا وہ انہوں آکھن گے کہ تانوں ہر شے دتی جاوے گی جس دی تانوں تمنا کرو گے، اور ہر وہ شے وے جس دے اتے تہاڈا دل چاہے گا وہ ملے گی۔ ایک قرآن پاک دی آیت کریمہ تسی سن لئیے تو اس تے او پہلا جڑا حکم ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہاں آکھیا کہ ساڈا رب اللہ ہے اور اس دے اتے او پختگی دے نال قائم رہے، انہاں دے انعام و اکرام دا اگے ذکر کیتا گیا ہے۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان اسے سلسلے دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمان دی شرح آپ نے کیتی، اس نو غور دے نال سنیا جے۔ جناب فرما دے نے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرف اللہ قل لسانہ، کہ جس انسان نے اللہ دی ذات پاک نو پہچان لیا اور اس دا واقف ہو گیا، یعنی اس دے دل دے اتے نور ایمان جڑا ہے وہ اس نے نورانیت کر دیتی، ہنیرے نو دور کر دیتا۔ تو فرمایا
کہ جس انسان نے حضور دا فرمان کہ اللہ دے نال واقف ہو گیا، اس دی زبان کند ہو گئی ہے، اس دی زبان گونگی ہو گئی۔ سمجھ آئی جی اس کا؟ اچھا، اس کی تشریح سنو۔ حضور فرماتے نے کہ کوئی بات کیوں نہ ہو، حق تعالیٰ پر اعتراض کرنے سے اس کے ظاہر اور باطن کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے نے کہ وہ جس حال دے وچ بھی ہوئے، او جڑا اس دا وہ نور ایمان اور اللہ پاک دا عرفان اور اللہ دی ذات پاک دے نال اس دی جڑی واقفیت ہوئی ہے، اس نے کی کیتا ہے کہ ان دی زبان اعتراض دی انہیں بند کر دیتی ہے، کیونکہ وہ ایک گل آکھدا ہے عرفان کہ جس دے نال میرا ایمان ہے وہ میرے حال نو جانن والا ہے، میرا رازق ہے، میرا خالق ہے، مینوں ویکھدا پیا ہے، اور جو میرے واسطے بہتر ہے ان دا حکم میرے اتے نافذ ہے، اور ہر حال دے وچ ہر حکم اس دا بہتر ہے۔ تو فرمانے نے کہ اس دے اعتراض دی زبان جڑی ہے وہ ظاہر اور باطن دی زبان دونوں بند ہو جاندیاں نے، کہ منہ دے نال گلا کرنا بھی وہ چھڈ دیندا ہے تے دل دے نال بھی اوندا گلا کوئی نہیں ہوندا، دلوں بجانوں اس حالت نو وہ قبول کر لیندا۔ گل سمجھ آئی جی؟ وہ سرتا پا موافقت بن جاتا ہے کہ منازت کا نام بھی نہیں ہوتا۔ فرماندے نے کہ سر تو لے کے پیر تک وہ اللہ دی ذات پاک دے ہر امر دے نال وہ موافقت اختیار کر دیتا ہے، اور جھگڑے دا اتھے نہ ہی کوئی نہیں ہے۔ دوسرے مقام تے حضور غوث پاک فرماندے نے کہ جس چیز دا فیصلہ ہو چکیا ہے اور اس تو نہ وہ ادھر ہو سکتی نہ ادھر ہو سکتی، جس وقت ان دا فیصلہ ہو چکیا ہے تو وہ بدل نہیں سکتی، جناب فرما دیں تو جھگڑا چھڑ تے موافقت اختیار کر۔ کی کر؟ وہ سراپا موافقت بن جاتا ہے کہ منازعت کا نام بھی نہیں ہوتا۔ اگلی گل، وہ غیر اللہ کی طرف سے اپنے قلب کی آنکھوں کو اندھا بنا لیتا ہے۔ فرماندے نے کہ اس عالم اسباب دے وچ جو سبب بھی اس نو حاصل ہوندا ہے، اس دی نظر اس سبب دے اتے نہیں اللہ دی ذات پاک دے اتے رہندی ہے۔ اس دے کولوں اے مقصود نہیں کہ وہ راہبانیت اختیار کر لیندا ہے کہ میں غار چلیں، افضل صاحب 10 منٹ نے سونا جی تے منہ دھویا اٹھا اٹھ گو نہیں سوندے پے جی، 10 منٹ ہوندے نے تانوں اس ویلے نیندر آ جاندی۔ تو جناب فرماتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی طرف سے اپنے قلب کی آنکھوں کو قلب کو اندھا بنا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس دے دل دی جڑی اکھ ہے نا، میرے مالک نے فرمایا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب اللاتی فی الصدور، اے اکھاں دے انے نے، دل دے انے نے جڑا سینے دے وچ موجود ہے۔ تو معلوم ہویا کہ دل دی بھی ایک اکھ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ غیر اللہ کی طرف سے اپنے قلب کی آنکھوں کو آنکھوں کو اندھا بنا لیتا ہے۔ فرماندے نے کہ اس دی اکھ ہر شے دے وچ ہر وقت ہر کام دے وچ اللہ دی ذات پاک دی ذات دے اتے اس دی نظر ہے، اور کسی شے دے اتے اس دی نظر۔ ہر بندہ آپ دے خیال دے مطابق کرنے نے غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ جڑا اللہ دی ذات پاک نو پہچانن دا تے اللہ دی ذات پاک دے نال عرفان دا تے قرب دا جڑا ذریعہ ہے وہ ایمان ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ اور حضور دے عمل دے اتے عمل کرنا ہے۔ تو جس ذات نے اللہ دی ذات پاک نے جس ذات نو معلم بنا کے کھلیا ہے، مزکی بنا کے پھیلیا ہے،
کدی بندے دے دل دی اکھ اتوں ادھر ادھر ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ دل دی اکھ تا سجاکھی انہاں دے ایمان دے نال ہوئی ہے، اس نور دے نال ہوئی ہے۔ تو وہ غیر اللہ دا اطلاق جڑا ہے عالم اسباب دے اتے اور انبیاء علیہ السلام دی ذات دے اتے حضور دے اتے کرنا کوئی سمجھ عقل وچ گل آندی نہیں ہے گی۔ تو فرمایا کہ وہ غیر اللہ کی طرف سے اپنے قلب کی آنکھ کو اندھا بنا لیتا ہے، جڑا دنیا دی محبت ہے انسان دے دل دے وچ، اے سوا اللہ پاک تے حضور دے فضل تو بغیر یہ نکل سکتی ہے؟ یہ نہیں نکل سکتی۔ دستے رسالت ہی ہے جڑا انسان دے دل دا تزکیہ کرتا ہے، اس تو علاوہ وہ دل صاف ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ حضور دی زندگی ہی سب تو بڑا مینارہ نور ہے، جڑا حضور دی زندگی مبارکہ تے ہر عمل دے اتے محبت دی نظر تے یقین دی نظر تے ایمان دی نظر تے نال انسان عمل کرتا ہے تو ان دا پھر سفر طے ہوتا ہے، اس دا سفر کی ہوندا ہے؟ طے ہوندا ہے۔ یہ جڑا ابشروا بالجنت یہ جڑا فرمایا گیا ہے، یہ کنوں فرمایا گیا؟ مومن نو کہ کسی اور نو فرمایا گیا؟ یہ مومنہ دی حالت نو بیان کیتا گیا، یہ کسی اور دی حالت نو بیان کیتا، نہ انہاں نو غم ہوئے گا نہ پریشانی ہوئے گی، کنہ دی حالت نو بیان کیتا گیا۔ اور اے جن دی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال وابستگی دے نال نہ ہی گزری، انہوں کدی خوشخبری تے مجدہ مل سکتا ہے؟ اس نو مجدہ ملے گا جن دی ہر ویلے نظر۔ تو حضور فرماندے نے کہ وہ غیر اللہ کی طرف یعنی عالم اسباب دے وچ سبب دے دوتے اس دی نظر نہیں رہندی، تو فرمایا اپنے قلب کی آنکھوں کو اندھا بنا لیتا ہے، اس کا اندرون پاش پاش اس کی حالت پرا گندہ، اور وہ اپنے وجود سے باہر نکل آتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرماندے نے کہ وہ کسی قسم دی منازعت دے کولوں، ہر جھگڑے دے کولوں، اس دے کولوں اس دا دل جڑا ہے نا وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اے میں اکثر پڑھتا رہنا علامہ دا شعر علامہ صاحب فرماندے نے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، کہ جس انسان نے اللہ دی ذات پاک دی محبت دے وچ جو عمل کیتا ہے اخلاص دی دنیا دے وچ اخلاص دے نال، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر، فرماندے نے کہ اس دی جزا نہ حور ہے نہ خیام ہے نہ غلمان ہے نہ جن، اس دی جزا کی ہے؟ فرماندے نے اس دی جزا قرب خدا بندی ہے۔ اور جس انسان نو قرب خدا بندی نصیب ہویا ہوئے وہ انسان دا دل کدی کسی ہور نو ویکھن دی کوشش کرے گا؟ اس دے انعام ہونے شک کوئی نہیں، نہ اس دی عطا دے اتے شک ہے، لیکن جس وقت اللہ دی ذات پاک دا اس نو قرب نصیب ہو گیا ہے اس تو بعد پھر اس دی نظر کسی ہور شے لے جاوے گی؟ نہیں جاوے گی، ہر قدم اس دا اخلاص دا قدم ہوئے گا۔ فرماندے نے اور اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد جب خدا چاہتا ہے تو اس کو زندہ فرما دیتا ہے۔ اے دل دی ان دی حالت دی ذکر کرتے پئے نے، فرماندے نے کہ ایک دفعہ اس دے دل دی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ہر شے دے کولوں اس دا دل بے نیاز ہو جاتا ہے، اور گویا کہ اس دا اس دے کولوں مٹ چکیا ہویا ہے اس میں۔ تو فرمانے نے کہ پھر اللہ دی ذات پاک اپنے قرب دی زندگی جس وقت اس نو عطا فرماتا ہے تو پھر اس نو حیات ایک عطا کرتا ہے، جس وقت تک وہ حیات دے نال اس نو دوبارہ زندہ فرماتا ہے تو پھر فرمانے نے وہ ابدی زندگی ہوندی ہے۔ وہ کی ہوندی ہے؟ وہ ابدی، اور اوہی ہی تونگری ہوندی ہے، اوہی ہی امیرت ہوندی ہے، اور اوہی ہی بے نیازی ہوندی ہے۔ حضور فرمانے نے حق تعالیٰ کی ذات اور اس کے ساتھ اتصال ہی کی تونگری ہے کہ جے تو امیر ہونا چاہنا ہے تو فرماندے نے کہ امارت تے تونگری وہ ہوئے جن دے دل نو اللہ دی ذات پاک دا وصل نصیب ہویا، اس نو اے تونگری ہے۔
اور حق تعالیٰ سے دوری اور دوسرے کو پا کر اپنے آپ کو تونگر سمجھنا ہی تہی دستی ہے۔ فرما دے نے اللہ دی ذات پاک دے ذکر دے کولو، اس دی یاد دے کولو دور رہنا اور دوسریاں دے نال اپنے آپ نو تونگر سمجھنا کہ میرے کول آئے، میرے کول آئے، مینوں اس دی قوت ہے، مینوں اس دی طاقت ہے۔ فرما دے نے یہ کہ تونگری نہیں، یہ خالی ہاتھ ہونا ہے۔ کی ہونا ہے؟ ہاں، سب اسباب ختم ہو جاندے ہیں، ایک لحظہ لگتا ہے تو کوئی سبب نہیں۔ ایک وقت وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے ہاتھ دے وچ اتنی طاقت ہے کہ میں تینوں مک مارا تیری جان نکل جائے گی۔ یہ طاقت ہے نا، اپنی انہوں اپنی طرف منسوخ کرتا ہے کہ میری ہاتھ دی یہ طاقت ہے۔ تے جس وقت حکم آ جاوے ہاتھوری نہ ہل دینے نہ جل دینے، ہاتھ ات کوئی نہیں رہ جاتا۔ ایویں ہی سارے اسباب نے کہ میرا فلانا دوست ہے، میری فلاں پارٹی ہے، میرے انہیں مضبوط کارکن نے، انہیں جس وقت حکم آ گیا تو دل انہوں نے پھر گئے، یہاں پھرے تو اصل بندہ ویلا ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ اب ماں باپ دا بھی دنیا دے بھی ساڈا ایو حال ہے نا کہ اپنے مال و زر دے اتے یقین، اپنی اولاد دے اتے یقین، دوستاں دے اتے یقین، دوستاں دے سجنہ دی نال انہیں تے یقین کہ فلانا میرا فلانا، تو اخیر سارے ہولی ہولی سارے چھڈ جاتے ہیں۔ تو فرماندے نے جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا۔ جس وقت سارے چھڈ گئے تو پھر اس دا دل کدھر لگا کہ اللہ تو نہیں نہ چھڈتا۔ یہ آخر چ گل آئی۔ حضور فرماندے نے کہ حق تعالیٰ کی ذات اور اس کے ساتھ اتصال ہی کی تونگری ہے، اور حق تعالیٰ سے دوری اور دوسروں کو پا کر اپنے آپ کو تونگر سمجھنا ہی تہی دستی ہے۔ فرمایا تونگر وہی ہے جس کا دل حق تعالیٰ کے قرب سے کامیاب ہو گیا۔ فرماندے نے کہ جس دے دل نو اللہ دی ذات پاک نے اپنا قرب نصیب کر دیتا، اسی واسطے فرمایا کہ سجدہ کرتے قریب ہو جا، کیونکہ عبادت دی جزا اللہ پاک نے اپنا قرب فرمایا ہے۔ سجدے دی جزا کی ہے، اور ہر عبادت دی جزا خدا دی ذات پاک دا قرب ہے۔ اس دی عوض چکی دیندا ہے؟ فرمایا کہ تیرے دل نو اپنی ذات دے نال اتصال نصیب فرماتا ہے، وصل نصیب فرماتا ہے، اٹھنا بیٹھنا بیٹھنا اٹھنا۔ فرمایا تہی دست وہ ہے جو اس سے محروم رہا۔ فرماتے نے غریب وہ ہے جس نو اللہ دی ذات پاک دا ذکر نصیب نہیں ہویا، ذکر اذان آنا۔
ایک بڑا جملہ ہے جڑا انسان اسی اکثر اس کا استعمال کرنے ہاں کہ جو اس جہان تو گیا ہے وہ خالی ہاتھ گیا ہے، یعنی دنیا دی کوئی چیز اس دے نال موجود نہیں سی، نہ مال و زر ہے، نہ زمین ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، کوئی چیز نہیں سی ہے، خالی ہاتھ گیا۔ لیکن مومن دا جانا اور کافر دا جانا دونوں چ بڑا فرق ہے۔ لے کے نال کچھ نہیں گئے، کون نہیں گئے؟ جنہاں نو اللہ دی ذات پاک دا ذکر نصیب نہیں ہویا کچھ بھی نہیں لے کے گئے، تے جنہاں نو اللہ دی ذات پاک دا ذکر نصیب ہویا سارا کچھ ہی لے کے گئے۔ اس دا جانا ہو رہے اور دوسرے دا جانا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا من اعرض عن ذکری، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غریب کون ہے کہ جنہوں اللہ دی ذات پاک دا قرب نصیب نہیں، وہ غریب ہے، اور جس نو اللہ دی ذات پاک دا ذکر نصیب ہویا ہے، خدا دی ذات پاک دی یاد نصیب ہوئی ہے، اور اس دا دنیا دے وچ دل دی اکھ ہمیشہ اپنی ذات خدا دی ذات دے اتے رہندی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اس دا سرمایہ حیات ہے، وہ سب کچھ لے کے اتھوں گیا ہے۔ وہ کوئی شے ایسی نہیں کہ جیڑی ان دے کول موجود نہیں، جے وہ بھکھا رہا ہے اللہ واسطے تے اللہ پاک نے فرمایا تیری اس تو بہتر مہمان نوازی ہوئے گی۔ جے تو کسے جھگی دے وچ رہندا سیں تے میری محبت دے وچ تیرا دل میری طرف رہندا سی تے تینوں اس دے نالوں بے مثل مکان عطا فرماواں۔ تو ہر شے تو اے محبت اور پیار دا، تو اللہ پاک نے فرمایا من اعرض ذکری، کہ جس نے منہ پھیریا میری یاد دے کولوں، من اعرض عن ذکری، کہ جس نے میری یاد دے کولوں منہ پھیریا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تو اس دے زندگی دا جامہ اس دے اتے تنگ کر دیتا جاتا ہے۔ فرمایا وہ زندگی دا جڑا لباس ہے ان دے تے کیویں تنگ ہوندا ہے کہ ہر شے موجود ہے، لیکن جدوں بھی انہاں دے منہ دے وچوں نکلے گی ناشکری نکلے گی تے یا دنیا دی گل نکلے گی، بس مسجد وچ بھی جان گے تے اٹھدیاں بیٹھدیاں ایک دوجے کول یہی پوچھن گے فلانی فصل دا کی بھا ہے، جتی پاندیاں بیٹھن گے تاں، عام حالات وچ بیٹھن گے تاں، کسے وقت بھی اللہ دی ذات پاک لے دل دا خیال نہیں رہندا، ہمیشہ دل دا خیال جڑا ہے نا وہ دنیا دیاں تمام چیزاں دے وچ ہی رہندا۔ تو فرمایا کون دے اتے میری ان دی دنیا جس تے میری ذکر دے کولو اپنے یاد دے کولو میری یاد دے کولو منہ پھیریا، ان دے اتے ان دا زندگی دا جامہ جڑا ہے وہ تنگ کر دیتا جاتا ہے، اور فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، انہوں نے قیامت والے دن انا کر کے اٹھایا جاوے گا۔ کی کر کے اٹھایا جاوے گا؟ انا کر کے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ جس کا دل حق تعالیٰ کے قرب سے کامیاب ہو گیا اور تہی دست وہی ہے جو اس سے معروم رہا، جس کو اس تمنگری کی خواہش ہو اس کو چاہیے کہ دنیا کو، آخرت کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو اور حق تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو چھوڑ دے۔ فرماندے نے کہ دل دے وچوں دا پیار ہر شے دا کڈ کے صرف ایک دا پیار ہو جائے۔ فرماندے نے عاشقی چیست بندہ جانا بوتن، دل بدیگر دادن و حیران بوتن، کہ ایمان اے عاشقی، اور ایمان یہ گل آخدا ہے کہ اپنی نظر نو ہر شے دے کولوں پھیر کے ایک ذات دے نال لا لے، اور اسے تعلق نو بنان واسطے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ارسال رسل ہے۔ تو جس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وابستگی نہیں ہوئے گی تیری دل دے وچوں لات منات کدی نہیں نکل سکتے، جدوں نکلے دستے رسالت دے نال تے انہاں دی توجہ دے نال نکلن گے، ورنہ اے نکل نہیں سکتے۔ اور ایک ایک کر کے تمام چیزوں کو دل سے نکال دے، اس قلیل کے جو تمہارے پاس موجود ہے پابند مت بنو۔
فرماتے ہیں کہ جیڑی شے تو بڑی وڈی سمجھنا پیا ہے بھی میرے کو آؤ میرے کو آئے، فرماتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے جی، ایک لحظے دے وچ ہر شے ختم ہو جاتی ہے۔ مغلاں دیاں سیرگاہاں جا کے ویکھو، انہاں دے محلات ویکھو، قلعے جا کے ویکھو تو عقل حیرت دنگ ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بندہ نہیں جڑا یہ دعویٰ کرے کہ میں اس محل دا مالک ہاں، میں اس باغ دا مالک ہاں، میں اس ملک دا مالک ہاں، کوئی بندہ نہیں دعویٰ کر سکتا۔ جناب فرماندے نے کہ جو کچھ تیرے کول ہے سب قلیل ہے، اور ایمان جڑا ہے وہ سب کچھ تیرے کول موجود ہے، اور اس دے تو ود ہور کوئی عمارت نہیں، اس تو ود ہور کوئی تونگری نہیں، اور اس کی طرف چلنے کے راستے میں اس کو توشہ سفر بناؤ کہ نہ اس میں اسی میں پھنس جاؤ۔ فرما دینے کہ اللہ دی ذات پاک دی طرف جڑا تیرا چلنا ہے اس راہ دا محبت دے نال، وہی تیرا زادے راہ ہے، وہی تیرے سفر دا سامان ہے جن دے نال سفر تو طے کرنا ہے۔ میں نے تم کو نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ تم ان کو اس کی طرف منسوب کرو اور ان کے ذریعے سے اس تک راہ یابی پاؤ۔ فرما دینے کہ جنیاں نعمتاں اللہ پاک نے عطا کیتیاں نے اس واسطے دیتیاں نے کہ ایک تا انہوں اللہ پاک دی طرف منسوب کرو اور انہاں دے ذریعے اللہ پاک دی رضا حاصل کرو، تے اپنے دل دے وچ انہاں دا پیار نہ رکھو، پیار خدا دی ذات پاک دا رکھو، اور اللہ دی ذات پاک دے پیار دے اتے ہر نعمت نو قربان کرتے ہو۔ اور علم تمہارے لیے اس غرض سے تجویز فرمایا تاکہ اس پر عمل کرو اور اس کی روشنی سے راستہ پاؤ۔ فرما دینے کہ علم وہ ہے جیڑا ہنیرے نو دور کرے تے تینوں سجاکھا بنا دے، کی بنا دے، تے جو علم ہی تیرے واسطے حجاب بن جاوے تے پھر تو فرما دینے کہ اپنے علم نو اللہ دی ذات پاک دی نعمت سمجھ اور اللہ پاک دے عرفان دے واسطے اس نو حاصل کر اور اس دی رضا دے واسطے اس نو سکھ۔ یا اللہ، حضور دعا فرمان لگے نے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے تک پہنچا اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ دی ذات پاک سارے دل نو اپنی محبت نصیب فرما۔ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ پیش کر کے